ایک سوال جو یہاں پر ہے تاریخ کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں کہ تاریخ میں لوگوں کو اپنے نجات دینے والوں کی جو یاد آئی ہے تب آئی ہے جب وہ مشکلات میں گھرے ہیں. ہمارے یہاں مہدویت کا تصور اس لیے نہیں کہ مشکلات میں گھرنا، جیسا کہ آپ جس کے حوالے سے ایک ذمہ داری ہے، اور بہرحال ایک الہی حکومت کا قیام ہو، اور ایک الہی حکومت ایسی بنے کہ جہاں پر پوری انسانیت امن و امان کے ساتھ نہ تنہا جسمی، روحی اور فکری امنیت کے ساتھ زندگی گزارے. یہ کیا وجہ ہے کہ انسان ہمیشہ اسی وقت کسی کو یاد کرتا ہے جب وہ مشکلات میں گھر جاتا ہے؟ چاہے وہ بنی اسرائیل ہوں، آپ دیکھ لیجئے جب وہ فرعون ان کے قتل کرنے لگا، ان کے عورتوں کی عزت لوٹنے لگا اور ان کے بچوں کو ذبح کرنے لگا، تب انہوں نے اپنے منجی کو تلاش کیا. ایسا کیا کیا جائے کہ حالات چاہے جیسے بھی ہوں لیکن ہم اپنے منجی کو یاد کرتے رہیں اور حقیقی ایمانوں کے اعتبار سے. وہ جو چیز آپ فرما رہے ہیں وہ درست ہے اور وہ انسان کی فطرت ہے. اور اس کا خود قرآن مجید میں پروردگار نے ذکر کیا کہ جب ان کی کشتی جو ہے وہ کسی بھنور میں پھنس جاتی ہے تو پھر سارے کشتی والے جو ہیں وہ رب کو پکارتے ہیں، خالق آسماں اور زمین کو پکارتے ہیں. اور جب میں ان کی کشتی کو کنارے پہ لگا دیتا ہوں تو پھر یہ ایسے ہو جاتے ہیں جیسے ان کا کوئی رب ہے ہی نہیں تھا. یہ فطرت انسان ہے، اور کہ جب بھی وہ مشکل میں پھنستا ہے پھر وہ کمزور سی آس جو ہے اس پر بھی جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ بالکل اس کو بھی اپنا مطمع نظر بنا کے اسے بھی پکارتا ہے، چاہے اس کا عقیدہ ہو یا نہ ہو، پھر وہ ہر جگہ ہاتھ پاؤں مارتا ہے. اور اگر اس کا کچھ نہ کچھ عقیدہ ہو تو پھر تو وہ اس عقیدے کے مطابق بھرپور دعائیں اور التجائیں کرے گا. لیکن چونکہ عملی کوتاہیوں اور غفلتوں کا شکار ہوتا ہے، جیسے ہی اس کا وہ کام پورا ہو جاتا ہے وہ سب سے پہلے انسان اپنے محسن کو بھولتا ہے. صحیح. اور اسی لیے تو آپ دیکھیں کہ ہماری روایات کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ جب بھی کسی پر احسان کریں تو پھر اسے بھول جائیں، چونکہ جس پر احسان کیا اس نے کبھی بھی آپ کا احسان یاد نہیں ایک روایت یہ بھی ہے کہ جس کے ساتھ احسان کرو اس کے شر سے بچو. بالکل. چونکہ جب آپ توقع رکھیں گے تو پھر آپ کو توقع میں شکریہ جو ہے وہ نصیب نہیں ہوگا، شر نصیب ہوگا. بہت خوب، بہت خوب. تو اس لیے ہمارے ہاں ایک کامیاب اور ایک الہی انسان کی جو نشانی بیان ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ نیکی کر کے پھر وہ توقع نہیں رکھتا کہ اس کا کوئی شکریہ ادا ہو. اور اگر اس نے شکریہ کی توقع رکھنی ہے تو خالق انسانوں کے حوالے سے رکھے، اپنے پروردگار سے رکھے کہ پروردگار تیری مخلوق کے ساتط میں نے اگر کوئی کام کیا تو اس کا اجر دے، مجھے تیرا اجر چاہیے، ان کا شکریہ نہیں چاہیے. سبحان اللہ. ان کا شکریہ نہیں چاہیے. تو عرض خدمت یہ ہے کہ آپ نے جو فرمایا وہ درست ہے کہ ہم لوگ ہیں ایسے ہی فطرتی طور پر. اللہ نے خود قرآن میں بھی بیان کیا کہ جب خالق کے ساتھ ہم ایسا کرتے ہیں تو باقیوں کو تو چھوڑ دیں. لیکن کیسے ہم واقعاً اس طرح کے ہوں جس طرح کے امام چاہتے ہیں، اس کی کئی راہیں ہیں. ان میں سے ایک جو راہ ہے جو میں آج بیان کروں گا اپنے ناظرین کی خدمت میں بھی، وہ یہ ہے کہ ہمیشہ مولا کے ظہور کو نزدیک سمجھیں. اب آپ ملاحظہ فرمائیے کہ ہمارے ائمہ سے جب بھی قائم کے ظہور کے حوالے سے سوال ہوا تو انہوں نے ہمیشہ امید دلائی، اس کو نزدیک کہا. اور اسی طرح 1200 سال گزرنے والے ہیں، جب بھی علماء سے فقہا سے سوال ہوا سب نے یہی کہا کہ عن قریب ہو سکتا ہے، انہی چند سالوں میں ہو سکتا ہے اللہ ہمیں وہ دکھائے. یعنی کسی نے بھی ظہور کو نہیں سمجھا. اب اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ دو چیزیں وجہ ہیں. ایک تو وجہ یہ ہے کہ واقعاً خدا نے تو کوئی ہمیں ٹائم نہیں بتایا کہ کب میں نے امام مہدی کو ظاہر کرنا ہے. وہ کسی وقت بھی ظاہر کر سکتا ہے. اور اللہ کا حکم جو ہے اسے قریبی سمجھنا چاہیے. جیسے کہتے ہیں انسانوں کو اپنی موت جو ہے وہ قریبی سمجھنی چاہیے. کبھی یہ نہ سمجھے کہ ابھی تو بڑا ٹائم پڑا ہے. یہ دھوکہ ہے جب ہم کہیں گے بڑا ٹائم پڑا ہے، چونکہ ہم دیکھ رہے ہیں دنیا میں موت بچے پر بھی آ رہی ہے، جوان پر بھی آ رہی ہے، بوڑھے پر بھی آ رہی ہے، صحیح سالم پر بھی آ رہی ہے، بیمار پر بھی آ رہی ہے. لیکن جس آدمی کو بتا دیا جائے، اگر ڈاکٹر جو ہے اس کے ہاتھ میں چٹ دے دے کہ میں نے آپ کے جو ٹیسٹ کیے ہیں آپ کے پاس 2.5 یا 3 مہینے سے زیادہ ٹائم نہیں رہ گیا، پھر آپ اس کی زندگی کو بدلتا ہوا دیکھیں کہ جب اسے پتہ چل جائے گا کہ موت میری نزدیک ہے تو اب آپ دیکھیں وہ شروع کر دے گا سارے کام. اپنی وصیتیں لکھے گا، کسی کا کوئی مسئلہ ہے لین دین کا وہ ٹھیک کروائے گا، اپنی نمازوں کی فکر میں پڑ جائے گا، اپنے واجبات جو ابھی تک ادا نہیں کیے، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے اہل محلہ کے ساتھ. پہلے وہ اور طبیعت کا تھا، اب اس کی طبیعت میں 180 درجے پر جو ہے وہ فرق آ گیا ہے. کیوں؟ اب اسے پتہ چل گیا کہ میں جانے والا ہوں، اپنے رب کو میں نے کیسا چہرہ دکھانا ہے، میں نے رب کے پاس کیسے جانا ہے. فوراً جو ہے وہ پہلے اسی مال کی خاطر وہ حلال حرام کی پرواہ نہیں کر رہا تھا، اب وہ اس مال کو کوشش کرتا ہے میں کسی ایسی جگہ پہ صرف کروں کہ میری قبر نورانی ہو جائے، میرے گناہ بخشے جائیں، میں جہنم کی آگ سے بچ جاؤں. تو وہ آدمی جسے ڈاکٹر نے
لکھ کے دے دیا کہ آپ کے پاس 2.5-3 مہینے اور اس کے علاوہ آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، جو چیز آپ کے بدن میں دیکھ رہا ہوں یہ دنیا میں اس کا کوئی علاج نہیں اور آپ کے پاس بھی یہ چند ہفتے ہیں، تو ہم اس انسان کو کیسا محسوس کرتے ہیں؟ اگر ہم اپنے مولا کے ظہور کے حوالے سے یہ کیفیت پیدا کر لیں کہ امام کسی وقت بھی ظہور کر سکتے ہیں اور میں اپنے مولا کو کیسا چہرہ دکھاؤں گا اپنا، اور امام جب مجھے پکاریں گے تو میں کس عالم میں ان کے پاس جاؤں گا، میرے اعمال کیا ہے، میری رفتار کیا ہے، میری گفتار کیا ہے، آیا میں واقعاً امام کے سربازی کا، ان کے لشکر کا حصہ جو ہے وہ بننے کی جو ہے میرے اندر کوئی قابلیت، صلاحیت، کوئی ایسی کوئی خصلتیں، صفات، خصوصیات ہیں یا نہیں؟ تو یہ جب ہم مولا کے ظہور کو جب تک نزدیک نہیں سمجھیں گے ہمارے اندر وہ حرکت بنیادی طور پر پیدا نہیں ہوگی۔ میں اس کی ایک مثال اور بھی دیتا ہوں۔ مثلا اگر آپ کو کوئی بتا دے کہ بھائی میں ایک دن آؤں گا آپ کے گھر، تو آپ اپنی پوری زندگی میں اسی طرح مگن ہیں، لیکن جب وہ فون کر دے کہ بھئی میں آنے والا ہوں، یہ چند دنوں کے بعد میں آ رہا ہوں، اور مہمان بھی بہت ہی عالی شان ہو، تو پھر اب آپ روٹین کی زندگی نہیں گزار رہے، بلکہ آپ میں ایک جو ہے وہ اضطراب والی کیفیت ہے کہ بھئی وہ آ رہے ہیں، ان کے شایان جو ہے وہ کوئی جگہ کا انتظام ہو، کوئی کھانے پینے کا انتظام ہو، ان کے لیے آپ اپنا زندگی کا شیڈول چینج کر دیں گے۔ کوشش کریں گے زیادہ سے زیادہ ٹائم میں ان کو دوں تاکہ وہ آئیں اور کچھ دن جو میرے پاس ہیں تو ایک ان کا اچھا ٹائم گزرے اور میں بھی ان سے استفادہ کروں، وہ بھی یہاں استفادہ کریں۔ جب تک ہم مولا کے ظہور کو اور مولا کی آمد کو ایسا نہیں سمجھیں گے، ہم اپنی یہ روٹین کی زندگی سے کبھی بھی نہیں نکلیں گے۔ بالکل۔ تو ضروری ہے یہاں کہ انسان جو ہے وہ ولی الزماں کے ظہور کو کبھی بھی یہ نہ سمجھے کہ پتہ نہیں یہ کب ہوگا، شاید ہم نے دیکھا نہ دیکھا، ہمارے بچوں نے دیکھا نہ دیکھا۔ اس طریقے سے عقیدہ نہیں رکھنا، بلکہ جب میں مولا کے ظہور کا عقیدہ رکھوں تو یہ رکھوں کہ انشاءاللہ کہ میں دیکھوں گا، میری زندگی میں ہوگا، اور وہ کوئی پتہ نہیں چند دنوں کے بعد ظہور ہو جائے، یعنی اتنا نزدیک اسے سمجھے، اور پھر اپنی روٹین کو چینج کرے، جس طرح ہم اپنے قریبی مہمان کے لیے روٹین چینج کرتے ہیں کہ مولا آئیں تو میرا گھر ہے، ان کو دعوت دینے کے حوالے سے میں انہیں اپنے گھر بلا سکتا ہوں، آیا خود میں ان کی بارگاہ میں پیش ہو سکتا ہوں، وہ جو میری روح اور میرے قلب کو دیکھیں گے، وہ جو صرف میرے ظاہر کو اور میرے ان کپڑوں کو نہیں دیکھیں گے، اس کے پیچھے جو میرا وجود ہے، جو میری حقیقت ہے، اس کو دیکھیں گے، آیا میں نے اپنی حقیقت جو ہے وہ حیوانیت تو نہیں ہے، انسانیت ہے، پھر کس طرح کی انسانیت ہے، آیا مومنوں والی انسانیت ہے، آیا محمد و آل محمد کے فرامین پر چلنے والی انسانیت ہے؟ تو ظاہر ہے اس کے روزمرہ کے اعمال چینج ہونے چاہیے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جو منتظر واقعی ہے وہ سنخیت کے مرحلے سے گزرتا ہے، اور سنخیت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی وہ اپنے روز و شب کو امام کے روز و شب کے ساتھ ایک جیسا کرتا ہے۔ اس لیے ایک اہم نقطہ جو منتظر اور منتظر کے حوالے سے ہمارے علماء بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ دونوں کی سنخیت ایک ہو، یعنی شب و روز ایک جیسے ہوں۔ مثلا امام اول وقت نماز کے پڑھنے کے پابند ہیں اور وہ وظیفہ الہی ہے، وہ سمجھتے ہیں، میں بھی ان کی مانند اول وقت نماز پڑھوں۔ امام نماز شب پڑھتے ہیں، میں بھی نماز شب پڑھوں۔ امام جو ہیں وہ بہت زیادہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور غور و فکر سے قرآن پڑھتے ہیں، میں بھی قرآن مجید کی تلاوت بھی زیادہ کروں اور غور و فکر سے کروں۔ امام جو ہیں وہ فقراء مساکین کی مدد کرتے ہیں، میرے بھی شب و روز میں یہ وظیفہ ہونا چاہیے، مجھے بھی اگر کہیں کوئی نظر آئے نہ آئے، خود موارد کو ڈھونڈو، چکے امام تو خود جاتے ہیں، امام کے پاس لوگ بھی آتے تھے اور خود بھی جاتے تھے۔ صحیح۔ یعنی میری تمام رفتار، اعمال، شب و روز جو ہے وہ سنخیت پیدا کرے اپنے امام کے ساتھ، یعنی بالکل ان یعنی جیسا، اپنی زندگی کو ان کی زندگی سے ملانے کی کوشش کریں، ملانے کی کوشش کی جائے، یعنی ہی کم سے کم عکاسی کر سکے ہماری زندگی عکاسی ہو۔ دیکھیں نا، میں یہاں اکثر ناظرین کی خدمت میں مثال دیتا ہوں، ہمارے ائمہ کے دور میں، تمام ائمہ کے دور میں کچھ نہ کچھ لوگ ایسے ہوتے تھے جو اسی شکل میں ہوتے تھے، اور ان سے پھر ائمہ بہت زیادہ محبت بھی کرتے تھے، اور بلکہ ان سے مانوس تھے، یعنی چونکہ اس کے اندر وہ اپنا رنگ دیکھتے تھے، اپنا مزاج دیکھتے تھے، تو لہٰذا ان کے ساتھ درد دل بھی کرتے تھے اور ان کو باقاعدہ اپنا دوست بھی کہتے تھے۔ اور جس طرح وہ ملنے کے لیے اماموں کو آتے تھے، امام بھی ملنے کے لیے ان کے پاس جایا کرتے تھے۔ جیسے ہم امیر المومنین کی زندگی میں جناب میثم کی، جناب کمیل کی مثالیں دیتے ہیں، جناب سلمان کی، جناب عمار کی، یہ مثالیں ہم کیوں دیتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو عام عاشقوں یا محبوں کی مانند نہیں تھے، انہوں نے اپنی زندگی کو امیر المومنین کی زندگی کے ساتھ جو ہے وہ اس طریقے سے سنخیت کے اعتبار سے ایک جیسا کیا ہوا تھا کہ ان سب کے اندر علی کی خوشبو تھی۔ یہ سب اپنے مزاج میں امیر المومنین جیسے تھے، اپنی رفتار میں امیر المومنین جیسے تھے۔